نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر ہے اور کنیکٹنگ وتھ قرآنک انسائکلوپیڈیا کے ٹائٹل سے، اور آج ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا سیریز کی تیسری نشست میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلی نشست میں ہم نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کے پس منظر پر بحث کی کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا گیا۔ پھر دوسرے حصہ میں، دوسری نشست میں ہم نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کے تعارف پر بحث کی، اس کے بنیادی تعارف کو دیکھا کہ اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کے اندر ہے کیا۔ اور آج کا ہمارا یہ لیکچر قرآنی انسائکلوپیڈیا کے مطالعہ پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم مختصراً دیکھیں گے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کیسے کریں، اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک جلد کے اندر جا کر ہم دیکھیں کہ کیسے حضور شیخ الاسلام نے قرآن کریم کے مضامین کو، قرآن کریم کی آیات کو مضامین کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے حضور شیخ الاسلام نے آیات کو ان کی ترتیب دے کر ان کو ہیڈنگز کے اندر رکھا ہے۔ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مطالعہ کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ ہر مقالہ، آرٹیکل، اگر ہم رسالہ لے لیں، کوئی کتاب لے لیں یا انسائکلوپیڈیا، ہر ایک کے لکھے جانے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے اور ان کو مطالعہ کرنے کا طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے۔ کسی بھی کتاب سے مستفید ہونے کے لیے دو اطراف کا جامع ہونا انتہائی ضروری ہے، ایک کتاب لکھنے والا اور دوسرا قاری، کتاب پڑھنے والا، اس کا مطالعہ کرنے والا۔ اگر کتاب لکھنے والا اپنی ساری تحقیق اس کے اندر ڈال دے اور کتاب لکھنے کی تمام شرائط کو پورا کرے، لیکن مطالعہ کرنے والے کو معلوم نہ ہو کہ اس کا مطالعہ کیسے کیا جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری طرف اگر کتاب لکھنے والا کتاب کی تمام شرائط کو پورا نہ کرے اور یوں ہی لکھ دے، حالانکہ اس کتاب کے اندر کچھ ترامیم کی ضرورت ہو، لیکن مطالعہ کرنے والا ہمتاً گوش ہو کر مطالعہ کرے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، لیکن وہ مکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کا مطالعہ بھی بے سود ہے۔ اگر کتاب تمام ذخائر کا مجموعہ ہو، کتاب قرآن کی آیات پر مشتمل ہو اور ان کو ہیڈنگز کے اندر رکھا گیا ہو اور ان کو ان مضامین کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہو جن کی آج کے دور میں ضرورت ہے، اور وہ اپنی ہر طرح کی صلاحیت کو پورا کرتے ہوئے کتاب لکھی گئی ہو، تو اس کے مطالعہ کے لیے بھی ہم کو ہمتاً گوش ہو کر اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو بھی اصول ہوتے ہیں کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے، ان کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سا انداز اپنانا چاہیے۔ اگر ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا سے کوئی کسی تحقیق کے متعلق ہم آیات نکالنا چاہتے ہیں، کوئی خاص موضوع ہے،
تو ہمیں اس موضوع پر جا کر آیات نکالنی چاہیے، اور اگر ہم صرف اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں پوری کتاب کا تو ہمیں آغاز سے شروع کرنا چاہیے اور اختتام تک ہمیں بترتیب قرآنی آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے مطالعہ کے لیے چند اہم نکات کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ادب اور تعظیم و توقیر کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بتایا کہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے اندر حضور شیخ الاسلام نے اپنی طرف سے کوئی تفسیر یا کوئی مضامین نہیں لکھے، بلکہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن کو آپ نے مضامین کے اعتبار سے اور حروف کے اعتبار سے ان کو ترتیب دے دیا ہے۔ لہٰذا جو بھی آداب ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، وہی آداب ہمیں قرآن انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہوئے بھی مد نظر رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، پاکیزہ لباس پہننا چاہیے، جگہ کا پاکیزہ ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے ہمیں قرآنی انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ ہم ادب اور تعظیم و توقیر کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اللہ رب العزت اتنے ہی زیادہ ہمارے اوپر اپنی معرفت کے دروازے کھولے گا اور اپنے اس کلام مجید کے ذریعے ہمیں نور اور اپنے انوار کی تجلیات سے مالا مال فرمائے گا۔ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے مطالعہ کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اس کی بنیادی معلومات، اس کے مصنف کون ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے مصنف حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں، اور یہ سبحان اللہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا یہ حضور شیخ الاسلام کا آج کے دور میں کیا یہ 1400 سال کا ایک بہت ہی عظیم نسخہ ہے جو پہلی مرتبہ تاریخ میں لکھا گیا، اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اس کی 8 جلدیں ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پہلی 5 جلدیں ہیں وہ پہلی 5 جلدیں جو ہیں یہ قرآن کریم کے مضامین پر مشتمل ہیں، یعنی قرآنی آیات کو ان میں مضامین کے اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ پھر 6، 7 اور 8ویں جلد میں قرآن کریم کے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم کارنامہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آغاز کرتے ہیں قرآنی انسائکلوپیڈیا کی پہلی جلد سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کھولتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے الموسوعۃ القرآنیہ، قرآنی انسائکلوپیڈیا، مجموعہ مضامین قرآن، المجلد الاول، یہ جلد اول ہے، شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآنی انسائکلوپیڈیا میں مقدمہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ ہے صفحہ نمبر 9 سے لے کر صفحہ نمبر 21 تک، اور یہ بہت ہی خوبصورت مقدمہ ہے۔ اگر آپ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ مقدمہ پر جائیں، مقدمہ کو غور و خوض سے اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ مقدمہ ہی وہ نچوڑ ہے جو ان 8 کتابوں کے اندر ہے۔ ہم جیسے کھولتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مقدمہ لکھا گیا ہے۔ اس میں پہلے تاریخ پر بات کی گئی ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کے متعلق آیات لائی گئی ہیں، قرآن کریم کے
مقام و مرتبہ کے متعلق، پھر اس کے بعد قرآنی انسائکلوپیڈیا کے امتیازات اور خصوصیات پر بات کی گئی ہے کہ اس کی 8 جلدیں ہیں اور سبحان اللہ اس کے جو فہرست ہے وہ ماشاءاللہ 400 صفحات پر مشتمل ہے. اور پھر جو جلد نمبر اول ہے اس کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر ایمان باللہ، وجود باری تعالیٰ، عقیدہ توحید اور اس کے ضروری متعلقات ہیں. پھر جلد نمبر 2 کے متعلق ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ایمان برسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ ہیں. پھر جلد نمبر 3 کے متعلق جو ہے وہ مختصراً اس کو لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی سمری بیان کر دی گئی ہے. پھر جلد نمبر 4 کی سمری بیان کی گئی ہے، جلد نمبر 5 کی سمری بیان کی گئی ہے. پھر اس کے بعد جلد نمبر 6 تا 8 الفاظ قرآن کا جامع اشاریہ بیان کر دیا گیا ہے، اس کی سمری بیان کر دی گئی ہے کہ ان 6، 7 اور 8 جلدوں میں کیا لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت مقدمہ ہے، آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عنوانات شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صفحہ نمبر 25 سے لے کر صفحہ نمبر 403 تک تقریباً 400 صفحات صرف قرآنی انسائکلوپیڈیا کی 8 جلدوں کی فہرست ہے. اس کی فہرست 400 صفحات پر مشتمل ہے. اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے مطالعہ کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر باب کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیں، کہ یہ ہر باب کی فہرست کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیں کہ یہ ہے باب نمبر اول. اس کے اوپر ہم نے ٹیگ لگا دیا ہے ایمان باللہ کا یہ باب ہے. اس کے بعد پھر باب نمبر 2 پر جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ٹیگ لگا دیں. اسی طرح 2، 3، 4، 5 یہاں تک 30 تک جو ہے، باب نمبر 30 تک جب آپ ٹیگ لگا دیں گے اور پھر آپ کوشش کریں کہ یہاں پر آپ پھر باب کا نام بھی لکھتے ہیں تو آپ کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی کہ جب آپ کوئی بھی آیت مبارکہ ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حقوق و فرائض کے اوپر اگر آپ آیت مبارکہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے 1، 2، 3، 4، 5 یہاں سے جائیں گے. اچھا حقوق و فرائض کے اوپر یہ والا باب ہے، اس باب کی ہم فہرست پر جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں وہ باب مل جائے گا. اگر ہم انبیاء کرام اور کے قصص و واقعات پر جانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہاں پر لکھا ہے قصص انبیاء، وہ باب نمبر 20 پر ہے، وہاں پر ہم جائیں گے تو ہمیں اس کی پوری فہرست مل جائے گی. یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ ٹیگ لگا دیں اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے مطالعہ پر مشتمل ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ہر جلد میں سے جو ہے کچھ ہم آیات لے لیں، کچھ مضامین لے لیں جن کی ہم تلاوت کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ حضور شیخ الاسلام نے کیسے آیات کو ان مضامین کے اندر رکھا ہے. اور اگر ہم سے ہو سکا تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ تقریباً ہر باب سے ایک نہ ایک آیت ضرور لے لی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے اور آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے پاس قرآنی انسائکلوپیڈیا رکھیں اور پھر یہ لیکچر سنیں، اور ساتھ ساتھ پھر آپ ان صفحات پر جائیں گے اور پھر ہم تلاوت کریں گے مل کر، تو آپ کے لیے آپ اس کو بہت زیادہ اس سے مستفید ہوں گے اور لطف اندوز ہوں گے. میں صفحہ نمبر 25 پر میں نے کھولا ہے. یہاں سے باب نمبر اول شروع ہوتا ہے، ایمان باللہ کا باب. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان باللہ ایک باب ہے اور اس کے اندر ذیلی جو مضامین ہیں وہ حضور شیخ الاسلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں رکھے ہیں، اور باب نمبر 25 سے لے کر باب نمبر 60 تک صفحہ نمبر 25 سے لے کر صفحہ نمبر 60 تک یہ 35 صفحات صرف اور صرف باب نمبر
ایک پر مشتمل ہیں، ایمان باللہ کے باب پر مشتمل ہیں، اور ایمان باللہ کے اندر پھر ذیلی مضامین جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وجود باری تعالیٰ کے اوپر جو دلائل آتے ہیں ان میں تسخیر کائنات سے استدلال، 6 مدتوں یا مرحلوں میں زمین و آسمان کی تخلیق، اس کے بعد پھر اسی طرح صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کے اوپر جو ہیں وہ ذیلی مضامین آ جاتے ہیں، اسماء حسنہ کے اوپر، اسماء الہیہ کے وسیلے سے دعا کرنا اور پناہ مانگنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان تکوین کا بیان، اللہ تعالیٰ ہی رب عرش عظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت، اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ کے لطیف و خبیر ہونے کا بیان، اللہ تعالیٰ کے دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارے ذیلی مضامین جو ہیں ان کے اوپر حضور شیخ الاسلام آیات لے کر آئے ہیں، اور یہ فہرست ہے جو میں آپ کے آگے پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی خوشی اور غم دینے والا ہے۔ اگر ہم اس مضمون پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 36 کے اوپر یہ ذیلی مضمون نمبر 100 ہے۔ ذیلی مضمون یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو نمبرز لکھے گئے ہیں یہ ذیلی مضامین ہیں، کہ کسی ایک باب کے اندر جو مضامین آئے ہیں یہ ان کی تعداد ہے۔ سو یہ نمبر 100 جو ہے یہ ذیلی مضمون نمبر 100 ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی خوشی اور غم دینے والا ہے، اور یہ ہے صفحہ نمبر 683 پر۔ ہم اس صفحہ پر جاتے ہیں اور ہم آیات مبارکہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی آیات مبارکہ ہیں۔ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی خوشی اور غم دینے والا ہے، صفحہ نمبر 683۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، یہ پورا ایک باب حضور شیخ الاسلام نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خوشی اور غم دینے والا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 683 پر ہے، اور پھر اس پر آپ 11 آیات لے کر آئے ہیں۔ یہ ساری آیات جو ہیں یہ خوشی اور غم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے اوپر یہ ساری آیات آئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی ہم تلاوت کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، کہ میں ہر اپنی پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف صرف اللہ سے ہی کرتا ہوں، اور وہی میری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، میری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، میرے دکھ کا مداوع کرنے والا ہے۔ سو اس ٹاپک کے اوپر جتنی بھی آیات آئی ہیں پورے قرآن کریم میں، ان کو حضور شیخ الاسلام نے اس باب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور آیت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ وقال الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 34۔ اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر اور حمد ہے جس نے ہم سے کل غم دور فرما دیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا شکر قبول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سو ہر غم کو دور فرمانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ سو یہ کتنی خوبصورت یہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے کہ اگر ہم غم، خوشی اس کے متعلق کہ کس کی طرف سے آتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں یا اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی غم یا خوشی ہو تو اس کے اوپر پورے قرآن کریم میں کہاں کہاں پر آیات آئی ہیں۔
ہم اگر قرآن کریم کو کھولیں، ہم چند آیات تو ڈھونڈ سکتے ہیں کئی دن لگا کر، لیکن ہم ہر آیت کو نہیں ڈھونڈ سکتے، اور یہ بہت ہی دقیق اور بہت ہی دوربینی کا کام ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے کیسے سبحان اللہ ان تمام آیات کو ایک اس ذیلی مضمون کے اندر رکھ دیا ہے۔ اگر ہمیں اس ٹاپک سے متعلق آیت مبارکہ چاہیے، ہم یہاں پر ذیلی مضمون میں جائیں گے اور ہمیں آیات مبارکہ مل جائیں گی۔ اس کے بعد ہم دوبارہ فہرست پر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ فہرست میں ہم نے باب نمبر اول پر بات کی تھی، اب دوسرے باب کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، اور یہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اور اسی طرح ایمان بالرسالت پر یہ جو باب آیا ہے، اس کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر ساری آیات آئی ہیں، گزشتہ انبیاء کرام کے ایمان پر ایمان لانے پر آیات مبارکہ آئی ہیں، اور پھر ان میں جو ہے ابواب کے اندر جو ہے وہ ذیلی مضامین آئے ہیں، اور ہر مختلف مضامین کو ان کی کیٹیگری کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی معرفت کا بیان، اس پر جو آیات کریمہ آئی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر برحق ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور کمالات کا بیان، سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان امیت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر۔ اگر ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر قرآن کریم سے لینا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 1048 پر ہے، 1048 پر ہے، تو ہم اس جلد کے باب میں جائیں گے اور ہمیں وہاں پر یہ آیات مل جائیں گی۔ آئیے ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم جلد نمبر 2 پر جاتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 1048۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں پر یہ باب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر۔ یہ باب ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ذیلی مضمون ہے جس کے اندر جتنی بھی یہ آیات ہیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شرح صدر کے متعلق ہیں۔ اس میں سے ہم 1-2 آیات پڑھ لیتے ہیں، اس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انشراح کی آیت نمبر 1 ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا؟ سبحان اللہ، کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس، صدر سینہ کو کہتے ہیں، شرح صدر یعنی سینہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے نور اور انوار کی تجلیات سے بھر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و تکذیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو۔ صدری کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر کوئی تنگی نہ ہو اس کتاب کے ذریعے، کہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنا سکیں لوگوں کو، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم جلد نمبر 2 پر ہیں اب، اور ہم یہ سارا ایمان بالرسالت کے باب میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے ذیلی مضامین آئے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کے وحی ہونے اور ہر قسم کی غلطی سے پاک ہونے کا بیان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم و توقیر کا وجوب، کہ یہ واجب ہے ہم پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنا اور تعظیم و توقیر کرنا، اور اگر ہم
اس ٹاپک پر آیات قرآن کریم سے لانا چاہتے ہیں، اور ہم اگر اس قرآن انسائکلوپیڈیا کے اس موضوع میں جائیں تو ہمیں ساری آیات مبارکہ یہاں پر مل جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر ہر کام چھوڑ کر حاضر ہونے کا حکم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر سے متعلق صحابہ کرام کو ہدایات۔ یہ جتنے بھی ٹاپک ہیں یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور جن کو حضور شیخ الاسلام نے ترتیب دے دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر اعتراض کرنے والوں کی سرزنش، یعنی ان کو کیا سزا دی جائے گی، اس میں ہم آیت مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کی آیت مبارکہ ہے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سورہ لہب جو ہے وہ پوری صورت ہی اس کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے آداب، اس پر ہم آیات مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت مبارکہ میں حاضری دینی چاہیے، ہمیں حاضری کے آداب قرآن کریم میں کہاں سے ملتے ہیں، تو ہم اس باب میں جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 4 to 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے آداب ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، پھر اگر خیرات کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آداب سے متعلق ہے کہ اگر تم کوئی راز کی بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ خیرات کر لیا کرو۔ اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ ایک دم میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیک کام کرنے لگتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم صدقہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم کوئی بھی نیک یا اچھے کام کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، دوسری طرف بعض اوقات ہم اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے بھی کچھ پیسے غریبوں یتیموں کو صدقہ کے طور پر دے دیتے ہیں تاکہ ان سے ہمارے گناہ صاف ہو جائیں، اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے اگر تم جانا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ و خیرات کرو، یعنی اپنے جو تم نے گناہ کیے ہیں ان کو ان صدقہ و خیرات کے ذریعے دھو ڈالو اور پھر پاک صاف ہو کر میرے پیارے نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کتنے خوبصورت انداز میں یہ بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ
اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا کہ اس دور کے لیے بھیجا گیا تھا، بلکہ یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اگر آج بھی ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رازدانہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہماری حاجت جو دنیا میں کسی اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی، اور وہ رازدانہ بات ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہم مانگنا چاہتے ہیں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانا چاہتے ہیں، اور ہماری کیا مجال ہے، لیکن اگر ہم آنکھیں بند کر کے ہم وہ تصور کریں کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اس پوری حاضری کے لیے سب سے پہلے ہمیں صدقہ خیرات کرنا انتہائی ضروری ہے، کہ جب ہم صدقہ و خیرات کریں گے تو ہمارا وہ جو تعلق ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اللہ رب العزت اس تعلق کو مضبوط فرما دے گا، کیونکہ وہ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اگر تم صدقہ و خیرات کرو گے تو اس کے ذریعے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اس کے آگے اس کے بعد جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری آیات آئی ہیں۔ یہ ساری آیات جو ہیں یہ ایمان بالرسالت کے باب میں آ رہی ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں نے ایسے یہاں پر بھی ٹیگ لگا لیے ہیں، اگر آپ ایسے کریں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، کہ یہ جلد نمبر 2 ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے باب آیا ہے، اس کے اندر کون سی مضمون آیا ہے۔ تو یہ میں نے باب نمبر 2 کا یہ ٹیگ لگایا ہے ایمان بالرسالت۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ باب نمبر 2 یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ باب ہے ایمان بالرسالت کے اوپر۔ اور پھر اگلا جو ٹیگ ہے وہ باب نمبر 3 ہے، اور یہ ہے ایمان بالکتب۔ اگر ہم ایمان بالرسالت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جب ہمارے پاس ٹیگ ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ جو صفحات ہیں یہ سارے ایمان بالرسالت کے اوپر ہیں، اور ہمیں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی آیت کریمہ ایمان بالرسالت کے اوپر چاہیے تو ہم ان صفحات پر جائیں گے اور ہمیں وہ آیات مل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب نمبر 3، اس کو مختصراً ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالکتب، الہامی کتابوں پر ایمان۔ اس میں پھر تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے برحق ہونے پر ایمان لانا، قرآن کریم ہدایت و رحمت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا مومنین کے لیے فرض ہے۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ ایمان بالکتب کے باب میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دعائیں آ جاتی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کوہ طور پر تجلی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے مغفرت، یہ سارے جتنے بھی ذیلی مضامین ہیں ان کو اس باب کے اندر رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں گزشتہ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ دعائے سلیمان علیہ السلام، پھر قرآن کریم کے متعلق قرآن کریم میں کھائی جانے والی قسموں کا بیان، دن اور رات کی قسمیں۔ سبحان اللہ، یہ سارا جتنی بھی ہمیں آیات چاہیے کتابوں کے اوپر ایمان بالکتب کے اوپر جتنی بھی آیات چاہیے، اور پھر اس میں گزشتہ انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئیں، جو صحائف نازل کیے گئے، ان کا بیان بھی آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی قسموں کا بیان بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، اور پھر آغاز سفر کی دعا، ساری دعائیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم کتاب ایمان بالکتب ہے، کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں کے اندر جتنے بھی احکامات، جتنے بھی دعائیں آ جاتی ہیں، جتنے بھی ان کے الفاظ ہیں، اور جتنے بھی صحائف آ جاتے ہیں گزشتہ انبیاء پر جو نازل ہوئے، ان سب پر ایمان لانا اس ایمان بالکتب کے باب میں آتا ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے باب نمبر، ہم نے تذکرہ کیا باب نمبر 1 ایمان باللہ کا، پھر باب نمبر 2 ایمان بالرسالت کا، اور پھر باب نمبر 3 ایمان بالکتب کا۔
پھر ہم باب نمبر 4 کو دیکھتے ہیں جو ہے ایمان بالملائکہ کے اوپر. فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں کا وجود، اس پر ایمان لانا، اس کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں تمام فرشتوں پر ایمان لانا. اور مشرکین جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس پر جتنی بھی آیات آئی ہیں. پھر ہر فرشتے کا ایک مقام مقرر ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر جو آیات ہیں، انبیاء علیہم السلام تک پیغام الہی پہنچانے والے منتخب فرشتے، ان فرشتوں کا ذکر. اس کے علاوہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں ان کا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 ہے. وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. پھر پروں والے فرشتوں کا بیان کہ قرآن کریم میں کہاں پر ذکر آیا ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم جائیں گے اس ذیلی مضمون پر، اس ٹاپک پر. تو ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 ہے. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام وسعتوں کا پیدا فرمانے والا ہے. فرشتوں کو جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں قاصد بنانے والا ہے، اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر بہت بڑا قادر ہے. سبحان اللہ. پھر کرامن کاتبین کا ذکر قرآن کریم میں کہاں پر آیا ہے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام روز قیامت سور پھونکیں گے، اس کے متعلق جو آیات ہیں. قیامت کے روز فرشتے نازل کیے جائیں گے، فرشتوں کے متعلق جو آیات ہیں. پھر جنات کے متعلق، شیاطین کے متعلق. پھر اس کے بعد جو ان کے شیطان کے مکر اور چالاکیاں ہوتی ہیں. پھر تو ہم پرستی کے متعلق، جادو ٹونا کے متعلق جتنی بھی آیات ہیں وہ ایمان بالملائکہ کے ضمن میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں باب نمبر 5 ہے ایمان بالقدر کے اوپر جتنی آیات ہیں. تقدیر کے اوپر، اچھی تقدیر، بری تقدیر. مشرکین کا تقدیر پر کیا تصور ایمان ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے. اس پر جو آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کے متعلق جتنی بھی آیات ہیں. اس کے بعد کائنات کی کوئی چیز بے مقصد اور بے مصلحت پیدا نہیں کی گئی. پھر اس کے بعد انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی بعض مصلحتوں کو جاننے سے قاصر ہے. اس کے اوپر جو آیات ہیں ہم ایک آیت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ ہم ان سے نکل نہیں سکتے اور ہم ان کو پسند بھی نہیں کرتے، وہ ہماری مجبوری بن جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہی حالات میں ہی تمہاری بہتری ہو، اس سچویشن میں ہی جو کچھ ہو رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے اور یہ ہمیں آیات کریمہ سے مل رہا ہے. اس کے بعد جب ہم باب نمبر 6 دیکھتے ہیں، یہ ایمان بالآخرت پر آیات ہیں، قیامت کے روز پر آیات ہیں، موت اور آخرت کا بیان، آخرت میں اسلام اور ایمان کے بغیر کوئی تعلق کام نہیں کرے گا.
روز حساب و کتاب، پھر آخرت کے جتنے بھی اسماء ہیں، یوم حشر، یوم قیامہ، پھر دار الجنہ، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، جنت اور دوزخ کے ذکر پر جتنی بھی آیات ہیں وہ ایمان بالآخرت کے باب میں آ جاتی ہیں. سو یہ جو ایمان بالآخرت ہے یہ دوسری جلد کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور تیسری جلد میں بھی اس کی آیات جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہم دیکھتے ہیں فیصلے کا مرحلہ کوثر. سبحان اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا اور حوض کوثر سے سیراب کیے جانے کا مرحلہ جو ہوگا اس کے اوپر جو آیات کریمہ ہیں سورہ کوثر. سبحان اللہ. پھر بہشت کا ذکر اور جنت کے درجات کا ذکر، پھر جنت میں کیا کیا جو ہیں وہ خوشخبریاں ہوگی لوگوں کے لیے، ان کے محلات کا تذکرہ، پھر جہنم کا تذکرہ، اور پھر جہنم میں جو فرشتے جب لوگوں کو گھسیٹیں گے ان کا تذکرہ. اس کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں قرآن کریم میں، وہ قرآن انسائکلوپیڈیا کے اس باب نے حضور شیخ الاسلام نے ساری رکھ دی ہیں. جتنا بھی ابھی تک ہم نے مطالعہ کیا، پہلی جلد کا صفحہ نمبر 400 کے بعد جہاں سے مضامین شروع ہوتے ہیں ایمان باللہ، پھر دوسری جلد مکمل، پھر تیسری جلد کے آغاز تک جہاں پر ایمان بالآخرت کا باب ختم ہوتا ہے، یہاں تک یہ سارا تھا ایمانیات کے اوپر. اس کے بعد جو ابواب آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں عبادات کے اوپر. نماز کے احکامات، نماز کی فرضیت، نماز قائم کرنے کے احکامات، نماز کے مقررہ اوقات کے اوپر، اس کے علاوہ نماز وسطیٰ کا خاص خیال رکھنا یعنی نماز عصر کا، نماز قصر کے اوپر خوف کی حالت میں نماز پڑھنا، حرم مکہ کا ادب، مقام ادب ہے اس کے اندر جب نماز ادا کرتے ہیں تو کس انداز سے ادا کرنی چاہیے. یہ جتنی بھی آیات ہیں نماز کے اوپر وہ اس باب کے میں آ جاتی ہیں. نماز قصر کے اوپر آیت کریمہ ہے وَإِذَا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو. تقصروا، قصر کرو یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت پڑھو. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز قصر کیا ہے. جب ہم ایک حد ہوتی ہے اس حد سے جب ہم اس جگہ سے آگے چلے جاتے ہیں اپنے رہنے کی جگہ سے تو وہاں پر بھی ہماری نماز جو ہے وہ قصر شروع ہو جاتی ہے. اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہ آیت کریمہ تھی نماز قصر کے اوپر. پھر اگلا باب ہم دیکھتے ہیں باب نمبر 8 روزے کی فرضیت کے اوپر. روزے کے جو احکامات ہیں، ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. روزے کے جو اوقات ہیں ان کے متعلق آیات، مریض اور سفر، جو مریض ہے اس کے لیے روزے کے احکامات، جو مسافر ہے اس کے لیے روزے کے احکامات، روزہ دار کے لیے خوشی، اس کے اوپر کیا خوشی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اس کے لیے جو خوشخبری ہے اس کے اوپر آیات کریمہ. ہم یہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اس کے متعلق آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد باب نمبر 9 ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے احکام. جتنی بھی زکوٰۃ کے اوپر آیات آ جاتی ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، درجات کیا ہیں، کس کو پہلی دینی چاہیے، کس کو بعد میں دینی چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، تالیف قلوب ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے. زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے مترادف ہے. پھر پہلی امتیں جو زکوٰۃ ادا کرتی تھی. پھر مصارف زکوٰۃ کون کون ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو کون کون ہے مصارف زکوٰۃ؟ غریب، محتاج، ان کے وصولی کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کو بوجھ کو اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، اور مسافروں پر زکوٰۃ۔ یہ سارے زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے صدقہ و خیرات کے اوپر جو آیات آتی ہیں کہ اللہ رب العزت کیسے انسان کے رزق میں، مال میں نفع فرماتا ہے اور اس کو بڑھا دیتا ہے جب انسان صدقہ کرتا ہے، اس کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں وہ روزے کی فرضیت اور اس کے احکام کے باب میں آ جاتی ہیں۔ پھر ہے، یہ تھا باب نمبر 9۔ پھر ہم باب نمبر 10 پر جاتے ہیں جو ہے حج اور عمرہ کی فرضیت۔ پھر اس کے اندر جتنے بھی حج کے احکامات آ جاتے ہیں، ہر انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے قربانی، یوم حج اکبر، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنا، صفا مروہ کی سعی کے متعلق، شاعر اللہ کی تعظیم، قربانی کا مقصد اور اس کی حکمتیں، جتنی بھی حج و عمرہ کے اوپر آیات آتی ہیں وہ حج کے باب میں آ جاتی ہیں۔ پھر باب نمبر 11 ہے نکاح اور آئلی احکام، جتنے بھی نکاح، طلاق، نکاح کے اوپر جتنے بھی احکامات آتے ہیں کہ نکاح کس طریقے سے جائز ہے، اور آپ کا محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، پاک دامنی کے متعلق، پردے کے احکامات، یہ سارے نکاح کے اندر آ جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش، حمل کا ہونا، عورت اور مرد کو ایک دوسرے سے حسد کرنے کی ممانعت، یہ جتنے بھی احکامات ہیں، عورت مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ساری آیات نکاح اور آئلی احکام کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے باب نمبر 12 طلاق اور خلا کے متعلق کہ کون سی صورت پیش آئے تو طلاق دینی چاہیے، کون سی صورت پیش آئے تو خلا لینا چاہیے، اس کے متعلق جتنی بھی آیات کریمہ ہیں۔ پھر عدت کے احکامات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر باب نمبر 13 ہے وصیت اور میراث کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں کہ ترکہ میں کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، بیٹے کے لیے کتنا حصہ ہے، بیٹی کے لیے کتنا حصہ ہے، اور جو ورثاء کی ترکہ کے مالک نہیں ہیں ان کے لیے کیا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے۔ پھر اس کے بعد باب نمبر 14 ہے حلال و حرام کے اوپر کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال و حرام کا خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے یا قرآن کریم سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری جتنی بھی آیات ہیں یہ اس باب میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلا باب نمبر 15 حقوق و واجبات کے اوپر، بندوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اس کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں، شادی اور مہر، خلا کا حق، نان نفقے کا حق، یہ سارے جتنے بھی حقوق ہیں۔ پھر قریبی رشتہ داروں کے حقوق و فرائض، بیوی کے حقوق، بچے کے حقوق، سوتیلی بیٹی کے حقوق، بھائی کے حقوق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کے متعلق جو آیات ہیں اس میں سے میں ایک پڑھتی ہوں، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں بخشا تاکہ وہ ان کے کام میں معاون ہو۔ بھائی کے متعلق جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری اس کے باب میں آ جاتی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح کے ساتھ پیش آؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد پھر بہن کے متعلق جو آیات ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ پھر رضائی بہن کے متعلق جو آیات ہیں، بھانجی بتیجی پر جو آیات ہیں، ساس بہو پر جو آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور پھر اسی طرح اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں،
یہ ساری ساس اور بہو کے متعلق آیات ہیں. پھر سسر کے متعلق آیت مبارکہ ہے، اور وہ اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے، ان کے سامنے جائز ہے. پھر سسرال کے متعلق جو آیات کریمہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہی ہے جس نے پانی کی مانند ایک نطفہ سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال و صہرا، سسرال کی قرابت والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 54 ہے. پھر اس کے بعد یتیموں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق، قرض داروں کے حقوق، یہ ساری حقوق اور فرائض کے اوپر آیات آ جاتی ہیں. پھر باب نمبر 16 جو ہے، یہاں پر یہ 15 باب مکمل ہوئے ہیں. سبحان اللہ، حضور شیخ الاسلام نے ایک بہت ہی عظیم جو ہے وہ یہ کارنامہ کیا ہے کہ ہماری سوچیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھیں کہ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں یہ عظیم کتاب جو ہے ہمارے سامنے پیش کر دی کہ ہمیں کسی بھی موضوع پر جو بھی کوئی بھی کچھ بھی چاہیے ہم اس سے لے سکتے ہیں. پھر باب نمبر 16 ہے علم اور اس کی فضیلت کے اوپر. باب نمبر 17 سائنسی حقائق کے اوپر. آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج کا دور سائنس کا دور ہے اور ہر ٹیکنالوجی کی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر قرآن کریم کیا کہتا ہے اس کے متعلق ساری آیات جو ہیں آپ نے ایک جگہ پر جمع کر دی ہیں. پھر سکن کے متعلق زبان، تھوڑی، دل کا ذکر، پاؤں کا ذکر، ٹہنوں کا ذکر، ہاتھ کا ذکر، انگلیوں کا ذکر، پوروں کا ذکر. اسی طرح پھر جو ہے وہ ہم آسٹرونومی کے متعلق جتنی بھی آیات ہیں، فزکس کے متعلق، کیمسٹری کے متعلق، دریاؤں اور سمندروں کا علم، سبحان اللہ، ان سب کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں وہ سائنسی حقائق، سائنسی، اور اس باب کا نام ہے سائنسی حقائق، الحقائق العلمیہ. اس کے اندر ساری آیات آ جاتی ہیں. یہ تھی جلد نمبر 3. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جلد نمبر 4 جو ہے، اس میں جو ابواب ہیں وہ امن و محبت. آج کا دور کا چیلنج ہے، بہت بڑا یہ چیلنج ہے اسپیشلی مسلمانوں کے لیے. اور اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو اس میں ساری امن و سلامتی کے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان کو حضور شیخ الاسلام نے ادھر جمع کر دیا ہے. پھر باب نمبر 19 میں مذاہب عالم، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے متعلق جو آیات ہیں اور ان کے کیسے ادب کرنا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. پھر باب نمبر 20 ہے انبیاء کرام اور امتوں کے قصص. اس پر جتنی بھی آیات ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، تمام انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ان پر ان کی یہ آیات آ جاتی ہیں اس باب کے ضمن میں. پھر اس کے بعد ہے باب نمبر 21 اماکن و بلاد کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں. پھر باب نمبر 22 صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء و صالحین کے اوپر جتنی بھی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں وہ آ جاتی ہیں. پھر باب نمبر 24 ہے اخلاق رذیلہ. باب نمبر 23 ہے اخلاق حسنہ. باب نمبر 24 ہے اخلاق رذیلہ. اس کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں. پھر ہم جاتے ہیں جلد نمبر 5 میں. باب نمبر 25 ہے میں آداب معاشرت کے اوپر جتنی آیات ہیں. باب نمبر 26 میں حکومت اور سیاست کا نظام، اس کے اوپر آیات ہیں. باب نمبر 27 میں اقتصادیات و مالیات پر جتنی آیات ہیں. یہ ساری جتنی بھی ریاست سے متعلق آیات ہیں وہ یہاں پر آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد باب نمبر 28 ہے انسانی فطرت، اقوام عالم اور ان کے احوال. اس پر جو آیات ہیں وہ آ جاتی ہیں. جہاد اور مدافعت کے احکام. پھر باب نمبر 30 ہے غزوات اور ان کی مصلحتیں اور احوال. سبحان اللہ، یہ سارے جو ابواب ہیں ان کے اندر جتنی بھی آیات آتی ہیں وہ اس ذیلی مضمون کے تناظر میں آتی ہیں. سبحان اللہ، یہ حضور شیخ الاسلام کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے جس کی مثال نہ صرف آج کے دور میں بلکہ تاریخ میں نہیں ملتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عظیم کتاب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں
جو 6ठी 7वीं اور 8वीं جلد ہیں جس میں قرآن کریم کے الفاظ کو حروف کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے اور پھر آیات کو لایا گیا ہے، اس کا تذکرہ کریں گے. اور جلد نمبر 5 کے آخر میں کیسے حضور شیخ الاسلام نے جو ہے وہ مضامین قرآن کی جو ہیڈنگز ہیں ان کا جو ابجدی اشاریہ پیش کیا ہے، ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے. پھر ہم 6ठी 7वीं اور 8वीं جلد پہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ پھر ہم جو ہمارے تجزیہ نگار اور ہمارے علماء اسکالرز کی جو آراء ہیں قرآن انسائکلوپیڈیا کے اوپر، ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے. یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. وما توفیقی الا باللہ.